اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم یہ پڑھ آئے کہ انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے معبود، اور پکارنے کو، دعا کرنے کو ہی عبادت کنسیڈر کیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ اللہ کے سوا کسی کو اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا، جیسے لوگوں نے اللہ کی اولاد تصور کر لی، وہ بھی شرک ہے۔ اس سے مدد مانگنے میں کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ بھی شرک ہے۔ اس کی اطاعت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ بھی شرک ہے۔ ان اصحاب کہف کی قوم والوں نے یہ والے شرک کیے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں چھوڑا۔ ہا اولائی جو ہے یہ جمع ہے ہاذا کی۔ ہا اولائی یہ قومنا ہماری قوم۔ اب ہا اولائی پلورل ہے، قوم جو ہے یہ اس میں جمع ہے، یعنی اس کو آپ واحد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جمع کے معنوں میں بھی ہے کیونکہ لوگ اس سے مراد ہے۔ تو یہ ہمارے لوگ ہیں، اتخذو جنہوں نے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، زیوم کر لیے ہیں، من دونہ آلہہ، اس کے سوا دوسرے معبود، اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود۔ آلہہ جو ہے یہ الہ کی جمع ہے، اور یہ بائی دا وے یہ آلہہ تن بھی وہ ہے جس کے اندر گولتے آتی ہے۔ تو کچھ اوزان ایسے ہوتے ہیں جن میں گولتے آ جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ شکیل صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ فتیہ تن جو ہے یہ فتح کی جمع ہے، تو یہ الہ کی جمع اسی طرح آلی ہے، تو غالباً یہ وہی وزن ہے۔ تو یہ ہماری قوم والے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک طرح کا اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں حقارت کا اظہار ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنا برا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے بیٹے مانگتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان، کیوں نہیں یہ لاتے؟ یاتون کا مطلب ہوتا ہے آتے، لیکن آگے جو بے آ رہا ہے یعنی ساتھ آتے، اس کا مفہوم بن جاتا ہے لاتے۔ کیوں نہیں یہ لاتے ان کے اوپر، ان کے اوپر یعنی ان کو خدا بنانے کے اوپر یہ کیوں نہیں لاتے؟ سلطان بین، کوئی واضح دلیل، کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ ایسے ہی کہانیاں گھڑ کر، سوچ کر، ازیوم کر کے اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ بڑا گنج بخش ہے، یہ بڑا غریب نواز ہے، یہ بڑا مشکل کشا ہے۔ یہ ساری صفات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ دنیا میں کسی کو اللہ خزانے دے دے، وہ اپنے خزانے لوگوں کو لٹا دے، اسباب سے نظر آ رہا ہو، وہ ایک فرق چیز ہے۔ دنیا میں کوئی امیر ہو، غریبوں کی مدد کرے، وہ فرق چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی اثر و رسوخ والا ہو، کوئی عقل مند ہو، کسی کی مشکل کو دور کر دے، بڑی اچھی بات ہے، وہ ایک فرق چیز ہے۔ بغیر اسباب کے کسی کی مشکلیں دور کرنے کی صلاحیت، کسی کو عطا کرنے کی خاصیت، کسی کو بخشنے کی قدرت صرف اور صرف اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اندر کسی کو شریک کرتے ہیں تو آپ توحید سے باہر نکل جاتے ہیں۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ جب کوئی یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اولاد بنایا ہے، اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یا اس کو اپنے اختیارات میں شریک کیا ہے، کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے اور اولاد دینی ہے تو اختیار میں اس کو شریک کر دیا ہے کہ بغیر اسباب کے اولاد دے دے۔ اتنا اختیار معمولی انسان کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنا علاج کر سکتا ہے، علاج کر کے کوشش کر سکتا ہے اسباب کو استعمال کر کے۔ بغیر اسباب کے جو اس کی بادشاہی ہے، جو اس کی حکومت ہے، جو اس کا اختیار ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔
جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بالکل کسی دلیل کے بغیر ٹھہراتے ہیں اور عقل کے بھی بالکل خلاف کرتے ہیں۔ جب آپ نے اسباب سے، آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ نے گولی کھانی ہے، وہ تو آپ نے کھا لی، اب آپ نے کرنی ہے دعا کہ میں نے گولی تو کھا لی ہے، مجھے اس گولی کے کھانے سے صحت بھی حاصل ہو جائے۔ اب آپ کو سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اب آپ نے کسی کو دیکھنا تو نہیں ہے، جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ جا کے غوث اعظم سے دعا کرنی شروع کر دیں، حضرت علی سے دعا کرنی شروع کر دیں۔ یہ عقل کے ہی خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا بھی ہو غلط طریقے سے کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ حضرت علی کو بھی دے دیا ہے، جب دعا تو وہ اللہ سے بھی مانگ سکتا ہے، اور فرض کریں اگر یہ جو بغیر دلیل کی کسی نے گھڑ رکھا ہے کہ وہ علی سے بھی مانگ سکتا ہے، تب بھی وہ علی سے کیوں مانگے؟ تب بھی وہ اللہ سے کیوں نہ مانگے جس کے پاس تمام اختیار ہے، کلی اختیار ہے؟ اگر ایک آدمی بادشاہ کے محل میں داخل ہونے لگا ہے تو وہاں بادشاہ بھی کھڑا ہے اور بادشاہ کا ملازم بھی کھڑا ہے، چوکیدار بھی کھڑا ہے، تو بجائے وہ بادشاہ سے کہنے کے کہ مجھے اندر آنے دو، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے حضور میں موجود ہوں، وہ پہرے دار سے کہنا شروع کر دے کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں جانا ہو، بادشاہ ساتھ کھڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب آپ نے اسباب کے بغیر مانگنا ہے تو لاجیکل ہی نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی سے مانگے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود، کیوں نہیں یہ لاتے کوئی وعدے دلیل ان کے حق میں؟ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ اگلی آیت میں نا کچھ الفاظ ہیں، ان کا سٹرکچر پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ازلا یا ازلو کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا۔ اس سے پھر جو باب افتعال ہے وہ عام طور پہ متعدی کو لازم کرتا ہے۔ اعتزل یا اعتزلو اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا۔ تو اعتزل وہ الگ ہوا، اعتزلتم تم سب الگ ہوئے، اس کے آگے ہم لگانا تھا تو پھر یہ فلو کے لیے بیچ میں واو ڈالا گیا، یعنی اعتزلتم ہم پڑھنا زبان اٹکتی ہے تو اس میں واو ایک علیحدہ سے ڈال دیا گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اعتزلتموہم تم سب ان سے الگ ہوئے۔ اسی طرح الف واو اور یہ سے ہم نے یہ سیغہ پڑھا تھا جو باب ضربہ کے وزن پر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا۔ ضربہ کے وزن پر جب یہ ہے آیا یا ابھی، تو اس میں ہم اضربو اگر دیکھیں، یہ ہے فعل امر جمع کے لیے، مذکر کے لیے، اس کے پیچھے اگر فے لگا دی جائے تو وہ بن جاتا ہے فضربو۔ تو الف واو یہ سے پھر یہ بنے گا فاویو، اور فاویو جو ہے اگر آپ اسی طرح زواد کے نیچے الف لگائیں، رے کے نیچے واو لگائیں اور بے کے نیچے یہ لگائیں تو یہ فے زبر اور اس کے بعد یہ الف، تو یہ تو بن گیا جھٹکا فا، اور ویو جو ہے یہ فلو میں آگے بن گیا وو، فا ابو پس تم پناہ لو، ٹھکانہ پکڑو، تو یہ فضربو کے وزن پر ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک فعل ہے ہا آ یا ایو، اس کا مصدر ہوتا ہے حیت۔ یہ حیت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، حیت ترکیبی کیا ہے اس کی؟ تو حیت کا مطلب ہوتا ہے شکل وانا ہونا۔ اس سے پھر باب تفعیل جو بنتا ہے حیّا یحیّئو، اس کا مطلب ہوتا ہے شکل دینا، کوئی چیز مہیا کرنا۔ اور اس سے تحیہ کا لفظ بنتا ہے جو اس کا مصدر ہے، وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تفعیلہ کے وزن پر، اور اس سے جو اسم المفعول بنے گا وہ بنے گا مہیا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یحیّئو کا مطلب ہو جائے گا وہ مہیا کرتا ہے۔ یہاں پر اس میں جزم آ گیا جواب شرط ہونے کی وجہ سے، جیسے ینشر پہ آیا تو یہ یحیی بن گیا وہ مہیا کرے۔ اچھا مرفقہ، رفقہ یا رفقو کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ ویسے یہ باب کرومہ سے بھی آتا ہے، رفوقہ یا رفوقو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونا، نرمی سے پیش آنا، رفیق کا لفظ بھی پھر اس سے ہوتا ہے۔ تو اس سے جب آپ
اسم الآلہ بنائیں گے. اسم الآلہ عام طور پر مفعال کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے میزان ہو گیا، مکیال ہو گیا. بٹ مفعال کے وزن پر بھی آتا ہے مرفق، تو یہ بن جاتا ہے سہارے کا ذریعہ یا نرمی کا ذریعہ، یعنی جس میں انسان کو آسانی ہو. تو مرفق کوئی ایسی چیز جس میں آسانی ہو، جس کے ذریعے انسان آسانی حاصل کر سکے، یعنی اس کی مدد کا ذریعہ. اور یہ کونی کے لیے بھی پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن شریف میں بھی یہ آیا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم علیحدہ ہو چکے ان سے، تم الگ ہو گئے ان سے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور اگلی آیتوں سے یہ واضح بھی ہوگا. جب وہ اٹھیں گے جاگیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی دھیان رکھنا، وہ تمہیں اپنی قوم میں واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، تمہیں سنسار کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سونے لگے یہاں پر، اپنی قوم سے علیحدہ ہونے لگے، تو انہوں نے یہ چیز کا سامنا کیا ہوگا کہ ان کی قوم والے ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ واپس آ جاؤ ہمارے دین میں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اللہ کے سوا دوسری ہستیوں سے مانگو، نہیں تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. تو وہ وہاں سے نکل آئے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. ویسے اس کے متعلق بہت ساری روایتیں بھی ہیں، ان روایتوں میں اتنی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بات صحیح لگتی ہے کہ انہوں نے قوم والوں سے اختلاف کیا، اللہ کے وحدانیت پر کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، تو علیحدہ ہو گئے. تو جب علیحدہ ہو گئے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جب تم علیحدہ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے جنہیں وہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اپنی قوم والوں سے اور ان کے معبودوں سے تم علیحدہ ہو گئے ہو. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لو ایک غار میں. اور الکہف کا مطلب ہے یہ کوئی خاص غار ہے، یعنی ان کے ذہن میں کوئی غار ہوگا جہاں وہ پہلے گئے ہوں گے کہ اچھا جب مسئلہ ہوا زیادہ تو ہم یہاں پر پناہ لے لیں گے. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور فلاں غار کے اندر پناہ حاصل کرو. تو پناہ لو غار میں. ینشر لکم ربکم، نشر کر دے گا، بکھیر دے گا، پھیلا دے گا تمہارا رب، من رحمت ہی، اپنی رحمت میں سے. اس کے لیے اردو کا ہم محاورہ اگر استعمال کریں تو ہم کہیں گے تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور وہ مہیا کر دے گا تمہیں تمہارے معاملے میں، یعنی اس مرحلے میں، تمہارے اس معاملے، اس مرحلے میں مرفقہ، جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں آسانی چاہیے، جو تمہیں سہولت چاہیے، جو تمہیں ضرورت چاہیے، وہ ضرورت تمہارے لیے مہیا کر دے گا. یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی اللہ کی کتاب جو اس وقت موجود تھی، موسٹ پرابلی یہ تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے یہ اللہ کا وعدہ پڑھ رکھا ہو، یا اللہ کی وعدہ یا بشارت پڑھ رکھی ہو. جیسے قرآن شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، پس وہ پائے گا زمین میں بہت ساری وسیع کھلی پناہ کی جگہیں یا بسر اوقات کی جگہیں. اور جو کہیں نکلے گا اپنے گھر سے مہاجر ہو کر اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو رستے میں آ جائے اگر موت، پس اس کو مل گیا، واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، پھر تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشش فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے. تو جیسے ہماری کتاب میں یہ بتایا گیا کہ جب حالات بہت خراب ہو جائیں اور ہجرت کی نوبت آ جائے، اور پھر انسان ہجرت کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے، تو وہ جو ہجرت کی سٹیج آئی اس میں تو ویسے ہی غیب سے گائیڈنس آ گئی کہ اب آپ نے ہجرت کرنی ہے. اور جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، اور آپ بھی جا کے 3 راتیں غار سور کے اندر رہے. جیسے یہ اللہ کے بندے، نیک بندے، اللہ کے ولی، یہ بھی جا کے ایک غار میں رہے. تو ان سے بھی ان کی کتاب میں وعدہ ہوگا، تو شاید اس وجہ سے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دل میں خیال ڈال دیا ہو. اللہ تعالیٰ دل میں خیال بھی ڈال دیتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اللہ نے وحی بھیج دی
فرق اس خیال ڈالنے میں، الہام میں، وحی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والی ہستی صرف اور صرف اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ کہتا دیتا ہے کوئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہے بالکل بھی، یہ صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم علیحدہ ہو گئے ان لوگوں سے اور جنہیں یہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان سے، تو پناہ لو اس غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے، اور مہیا فرمائے گا تمہارے لیے تمہارے اس مرحلہ پر آسانی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو۔ یہ بالکل ویسے جیسے شروع میں تھا نا کہ کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف کو اللہ کی بہت یہ عجیب نشانیوں میں سے تھے، وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس سے مراد ہوتی ہے قوم کے ایک ایک فرد کو مخاطب کرنا، یہ سٹائل ہے۔ تو وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا، جیسے انگریزی میں ہم باتوں کا استعمال کرتے ہیں کہ ون کین سے یا ون کین چیک اینڈ فائنڈ آؤٹ، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں یو کین چیک اینڈ فائنڈ آؤٹ، تو ان کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا یہ سٹائل ہے عربی کا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوگا یا جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو، تزاورو جو ہے یہ زال واو اور رے، زور کا لفظ قرآن شریف میں جھوٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھی جگہ سے ذرا ہٹا ہوا ہونا، تو جھوٹ بھی ہٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے زور جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پھر باب تفاعل بنتے ہیں، تزاورا، یتزاورو، یتزاورو، اس کا مطلب ہوگا کسی سے بچنا، دو پارٹیوں میں سے ایک کا دوسرے سے بچنا۔ اور یہ مونس اگر ہوگا، کیونکہ سورج جو ہے یہ عربی میں مونس ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی مونس کا صیغہ ہے اور یہ بھی مونس کا صیغہ ہے، تو یہ بنے گا تتداورو۔ اور تتداورو میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تہ گر جاتی ہے، تو تداورو اصل میں تتداورو ہے کہ وہ ہٹ کر گزرتا ہے۔ سورج کو دیکھتے ہو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے، ان کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو غار تھا اس کی جو اوپننگ تھی وہ نارتھ میں تھی، شمال کی طرف تھی، تو سورج جب طلوع ہوتا تھا تو دائیں جانب سے طلوع ہوتا تھا، اور ان کی جو اوپننگ تھی اس کے اوپر نہیں پڑتا تھا، یعنی ان کو ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی، وہ سائیڈ سے ہو کر نکل جاتا تھا اور اوپر آسمان پر چلا گیا۔ تو ان کے غار میں سورج کی دھوپ کی تھوڑی بہت حرارت آتی تھی جو چاہیے ہوتی ہے انسان کو، ہلکی دھوپ بھی شاید بیچ میں کسی جگہ ملتی ہو، لیکن ویسے ان کو تیز دھوپ کسی موقع پر نہیں پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے اگر وہ سوئے ہوئے تھے تو وہ ڈسٹرب ہوتے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، تو وہ قرض کرتا ہے۔ تقرضو بنیادی طور پر یہ جو کینچی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقراظ۔ قرض یقرضو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، کترنا، اسی سے پر کترانے کا بھی لفظ ہوتا ہے۔ جو لون دینا ہوتا ہے وہ باب فعال سے ہے، اس میں وہ پھر اقرض یقرض ہوتا ہے کسی کو قرض دینا، تو وہ کترا جاتا ہے ان سے، ذات الشمالی، بائیں جانب، تو بائیں جانب کو کترا کر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُمْ، فجوہ کہتے ہیں صحن کو، مکان کے صحن کو کہتے ہیں، یعنی جو غار تھا یہ اس غار کے کھلے علاقے میں تھے، یعنی غار وسیع تھا تو اس کے اندر جو صحن تھا اس کے اندر یہ جو اصحاب کہف تھے یہ آرام سے لیٹے ہوئے سو رہے تھے، دھوپ سے بالکل ڈسٹرب نہیں ہو رہے تھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور تو
دیکھتا ہے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو بچ رہتا ہے، ہٹ کے گزرتا ہے ان کے غار سے دائیں جانب، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے ان سے بائیں طرف، اور وہ اس کے صحن میں ہیں۔ ذالکا، ٹیکسٹ میں جب ذالکا آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے جو پیچھے بات گزری، ویسے ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ تو ذالکا یہاں ہم اردو محاورے میں جب ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس واقعے میں انسان کے لیے سیکھنے کی چیز نہیں، کیونکہ اللہ کی نشانی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان اسے کچھ سیکھے۔ تو ان نشانیوں سے انسان سیکھیں گے کون؟ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت اختیار کرتا ہے، وہی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی دستگیری کرنے والا، اور کوئی مرشد، کوئی راستہ بتانے والا، کوئی ہدایت دینے والا۔ رے شین دال، جس سے راشد کا لفظ بھی ہوتا ہے نا، خلفائے راشدین بھی جس سے ہے، تو رشدہ یا رشودو کا مطلب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنا، اور پھر اس سے جب باب افعال بنے گا ارشدہ یرشدو، تو اس کا مطلب ہوگا ہدایت دینا، اور ہدایت جو دیتا ہے اس کو پھر باب افعال کے حساب سے کہیں گے مفعیل کے وزن پر مرشد، اور جو ہدایت پاتا ہے وہ مرشد ہے۔ ہمارے یہاں لوگ پیروں فقیروں کے لیے مرشد کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی اگر کرنا بھی ہو، اگر واقعی کو اچھے پیر ہیں اور وہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو مرشد کہہ سکتے ہیں، تو مرشد کا لفظ ہے، اور جو ان کے مرید ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ بنتا ہے مرشد کا۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی دستگیری کرنے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے۔ یہ قرآن کے میں دوسری جگہوں سے معلوم ہے کہ وہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو اس رستے پر چلتے ہیں، اور انہی کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو اس رستے پر چلتے ہیں۔ تو اگر انسان کو ہدایت چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ادھر قدم بھی بڑھانے چاہیے۔ انسان ایک قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم گمان کرو گے ان کو۔ حسیبہ یا حسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ یہ ام حسب تم بہت جگہوں پہ آتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ ایقاظن، ایقاظ جو ہے، یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ایک جمع کا صیغہ ہے، جیسے انہار ہوتا ہے، اشعار ہوتا ہے، تو ایکاز جمع کا صیغہ ہے، اس کا جو واحد ہے وہ غالباً ہوتا ہے یقظ، یقینون۔ یقینون کا مطلب ہوتا ہے جاگنے والا۔ تو تم انہیں گمان کرو گے جاگنے والے، جاگتے ہوئے، تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رقود، رقود جو ہے یہ رے قاف اور دال سے، اس سے ہم اردو میں ایک ظرف کے وزن پر لفظ استعمال کرتے ہیں مرقد۔ تو رقد یا رقود کا مطلب ہوتا ہے سونا، اور مرقد کا مطلب ہوتا ہے سونے کی جگہ، جیسے مسجد ہوتی ہے تو ہم پھر قبر کے لیے بھی مرقد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو رقد یرقد سونا، اس سے بنے گا اسم الفاعل راقد، راقد کی پھر وہ جو جمع ہے وہ بنتی ہے رقود۔ تو اور وہ سو رہے ہوں گے، تم سمجھو گے وہ جاگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک سسٹم ایسا ڈیزائن فرمایا کہ اب وہ غار میں سو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھے، کوئی بائی چانس وہاں پہنچ جائے، تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ سو رہے ہیں اور بے خبر ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے،
بلکہ اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں. اگر اس کے اندر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ ذرا اندر کر کے، جو اس کا کھلا علاقہ ہے غار کا، کیونکہ کہف سے مراد ہی وہ غار ہوتی ہے جو ذرا کھلا ہو، تو ہے وہاں پر سوئے ہوئے نیند میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ جاگ رہے ہیں. تو پھر آپ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. کوئی چور آ گیا ہے، کوئی ڈاکو آ گیا ہے، کوئی ان سے کوئی چیز چھیننا چاہتا ہے، یا کوئی دشمن ہی آ جاتا ہے ان کا جس قوم سے وہ بچ کر بھاگے تھے، اگر وہ ان کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ کوئی ایونٹ ہوا ہوگا جس کے اندر ان کا کوئی لوگوں سے جھگڑا اس نوبت تک پہنچا ہوگا کہ وہ وہاں سے پھر اپنی بستی چھوڑ کر غار کی طرف نکلے ہوں گے. ورنہ اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلنا صرف ایسے ہی نہیں ہوتا کہ انسان گھر بیٹھے بیٹھے نکل جائے کہ ہمارے ساتھ والے جو ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ہم بہت ان سے تنگ ہیں. مطلب کوئی ہندوستان میں رہتا ہے اور اگر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کو تبلیغ کرتا رہے، اور اگر جھگڑا نہیں ہوتا تو لوگ رہتے رہیں گے. لیکن جب نوبت یہاں پر آ جائے، جیسے پاکستان بنا اور جان کے لالے پڑ گئے، تو پھر وہاں سے لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے. یہاں والے بھی ادھر گئے ویسے. تو اب وہ بھی اگر آ جائیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ چکنے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بالکل انٹا غفیل ہو کر سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ، قلبا یقلبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا اور بار بار پلٹنا. یہ باب تفعیل ہے جس کے اندر بار بار کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. تو ہم انہیں الٹ پلٹ کرتے تھے. اب کیونکہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو بامعنی ترجمہ بنے گا کہ ہم انہیں کروٹیں بدلواتے تھے، ذات الیمینی و ذات الشمال، دائیں جانب اور بائیں جانب. اب ہم سب جانتے ہیں جب کسی کو کوما ہو جاتا ہے یا کوئی بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو پھر کروٹیں دلوانی پڑتی ہیں. ادروائز بیڈ سور ہو جاتے ہیں، جسم پر ایک ہی جگہ پر مسلسل پڑے پڑے زخم ہو جاتے ہیں. اور انسانوں میں ایسا ہوتا ہے، جانوروں میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہائبرنیٹ کرتے ہیں جانور اور کئی کئی مہینے وہ سوئے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی سوئے سوئے کروٹیں بدلتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی کھال ایسی ہو جو ان کو زخم نہ دیتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا زبردست ان کا سسٹم کیا کہ وہ سینکڑوں سال سوئے رہے. لوگ آتے تو وہ یہی سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور ان کے کروٹیں بھی بدلواتے رہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور تم گمان کرو گے ان کو جاگتا ہوا حالانکہ وہ سو رہے ہوتے، اور ہم ان کو بدلواتے کروٹیں داہنے اور بائیں جانب. وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطن، باسط بسیط ہوتا ہے پھیلا ہوا، بساط ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو پھیلائی جائے. تو بسطا یبسط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا، تو باسط ہو گیا پھیلانے والا. تو ان کا کتا تھا پھیلانے والا، ذراعی ہی. ذراعی جو ہے زال رے اور عین. ذرا یا ذرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ناپنا. اور ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ناپنے کے لیے جیسے کپڑے کو ناپتے ہیں لوگ بعض اوقات، تو اپنے پورے بازو سے ناپتے ہیں. تو ذرا کہتے ہیں ایسے پیمانے کو جس کا سائز جو ہوتا ہے وہ کونی سے لے کے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. اردو میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اتنے ہاتھ کا فاصلہ یا اتنے ہاتھ کی لمبائی. تو بیسیکلی یہ بازو کی بات ہو رہی ہے، کونی سے لے کے انگلی تک. اور ذرا ان کی پھر جو ہوگی تسنیہ، تو تسنیہ بن جائے گی ذرا آنی اور ذرا آئینی. ذرا آئینی جو ہے یہ نصب اور جر بنے گی، ذرا آئینی. اور ذرا آئینی سے ساتھ اگر آپ جوڑیں گے ضمیر متصل ہو تو وہ بن جائے گا ذرا آئی ہو، نون ختم ہو جائے گی، اور ہو کیونکہ فلو میں اچھا نہیں لگتا تو وہ ذرا آئی ہی ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں بازو. اب ترجمہ ہاتھ کر لیں، بازو کر لیں، کچھ بھی کر لیں. تو ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا اپنے دونوں بازو، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسید. وسید کہتے ہیں چوکھٹ کو، دہلیز کو.
یہ کسی جمی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وسطا یسیدو، جس سے پھر وہ اس میں سورہ ہمزہ میں آتا ہے نا، انہا علیہم، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے موصدا کا، تو وہ اسی وسیع سے یا وسط سے ہے۔ تو چوکھٹ پر وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوا تھا۔ یہ ایک سین کریٹ ہو جاتا کہ پہلے تو بات ہے کہ غار کے اندر بہت زیادہ روشنی جا نہیں رہی، تو اندر ہے اندھیرا، وہاں پہ کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں، دور سے دیکھ کے پتہ نہیں لگ رہا کہ سو رہے ہیں، بندہ یہی سمجھے گا کہ جاگ رہے ہیں۔ اوپر سے ان کا کتا جو ہے وہ بازو پھیلائے دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس طرح نہیں لیٹا ہوا جس طرح کتے الٹ پلٹ ہو کر لیٹے ہوئے ہوتے سو رہے ہوتے ہیں، سو وہ بھی رہا ہے، لیکن وہ سونے کا اس کا سٹائل ایسا ہے کہ اس نے اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی دور سے دیکھتا ہے، لوت طلعت علیہم، اگر کوئی آگاہ ہوتا ہے ان کے اوپر، اطلاع یہ وہی جو اطلاع کا لفظ ہوتا ہے، یہ اس سے ہے، باب افتعال ہے یہ، تو اگر وہ ان کے اوپر آگاہ ہوتا ہے، کسی کی نظر پڑتی ہے ان کے اوپر، لولیتا، اور یہ مخاطب کا چاہیے نا، اگر تو ان پر آگاہ ہو، لولیتا، تو تو پیٹ پھیرے، منہم ان سے، فرارن، فرار ہو جائے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، یعنی تو الٹے پاؤں بھاگ جاؤ، ولا ملیات، یہ اب پیسیوائز ہے، اور بھر جائے، ملا یملؤ کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، جس سے پھر جو ملا کا لفظ ہے وہ سرداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سرداروں کی موجودگی سے محفل بھر سی جاتی ہے، تو تم بھر جاؤ، منہم ان سے، رعبن، روب کے لحاظ سے، یعنی تمہارے اندر ان کا روب بھر جائے، تمہارے اندر ان کی دہشت سما جائے۔ یہ پورا ایک ان کے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا۔ اور اگر ہم سوچیں اس کے اوپر کہ دنیا کے حکمران ہیں جو محلوں میں سوتے ہیں اور سپاہی ان کے پہرے دیتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت ان کو دھڑکا لگا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے غاروں اور جنگلوں میں سو رہے ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ سینکڑوں سال وہ سوتے رہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سوئے ہوں کو بھی جا کر نقصان پہنچا سکے۔ دیکھا جائے تو ایسا ہی، بلکہ اس سے بھی حیران کن واقعہ جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ پیش آیا، کہ جب آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں چھپے، تو اب مشرکین تو سخت کوشش کر کے ڈھونڈ رہے تھے، ہر ممکن تلاش کر رہے تھے، کوئی انہوں نے دوڑ دھوپ تگدوں میں کمی نہیں کی، اور غار کے پاس سے گزر جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کی بینائی چھین لی، ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور آپ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے متعلق جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے کانسیپٹ اسلام کا۔ ہاں، ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ایفرٹ ہی نہیں کرتے، ان کو اس چیز کے اوپر وہ یقین یا ایمان نہیں ہوتا کہ ہم ایفرٹ کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، تو ایفرٹ کرتے ہی نہیں، یا اگر ان کو ایمان ہوتا ہے تو ایمان میں وہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی اللہ ہی مدد کرے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ مشکل حالات تو دنیا میں زندگی میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہی دارالامتحان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آزمائش فرمائے گا۔ اب آزمائش جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انسان کے ذمے کیا ہے؟ انسان کے ذمے دونوں چیز ہیں، ایک ہے کوشش اور ایک ہے توکل۔ ہمارے ہاں لوگ جب توکل ہوگا تو اس میں امید بھی ہوگی، اور جب توکل نہیں ہوگا تو مایوسی ہوگی، تو لوگ پہلے تو مایوس ہو جاتے ہیں تو کوشش نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور جب توکل کر لیتے ہیں تب بھی کوشش نہیں کرتے، تب وہ کہتے ہیں بس جی ٹھیک ہے، اللہ کرے گا، اللہ مالک ہے، اللہ کر دے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، ہم بس جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہمیں کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے دعا۔ تو دوا اور دعا دونوں ضروری ہیں۔ اگر انسان صرف دوا کرے اور صرف دوا کے اوپر بھروسہ کرے تو وہ تو ہو جاتا ہے شرک،
اور اگر وہ صرف دعا کرے اور دعا نہ کرے تو اس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ جو ایک وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اتنی اوتھینٹک حدیث ہے تو وہ نہیں ہے، کہ جب کسی نے آ کے کہا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نے پوچھا کہ بھائی تمہارا اونٹ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو گھٹنا باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اور یہ پھر ہم مختلف واقعات میں قرآن شریف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک طرح سے کمنٹری بھی کی ہے، کہ غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں نے اپنی پوری کوشش کی جو کچھ ان کے پاس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے مدد کرنے کے لیے۔ غزوہ احد میں بھی فرشتے اتار دیے اور فتح ہو گئی، لیکن جب مسلمانوں نے اپنی کوشش میں کمی کی، حکم عدولی ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، کنفیوژن میں ہو گئی، حضور کی حکم عدولی ہوئی یا اپنے امیر کی حکم عدولی جو بھی ہوئی، اس کے بعد وہ مدد واپس ہو گئی، اور وہ فتح جو ہے وہ ایک طرح سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ اس میں لیسن ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان کا کام ہے اپنی ایفرٹ بھی کرے، اللہ پر بھروسہ بھی رکھے، اور پھر اللہ پر چھوڑ دے۔ ایفرٹ کیے بغیر اکیلے اللہ پر نہ چھوڑ دیں، اور ایفرٹ کر کے اپنے اوپر توکل نہ کر لے، اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ لے۔ اللہ سے مدد مانگے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے کہف والوں کی بھی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے سور والوں کی بھی مدد کی، اللہ نے بدر والوں کی بھی مدد کی، اللہ تعالیٰ آج بھی مدد فرماتا ہے۔ ایسی جگہ سے انسان کو عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں بازو چوکھٹ پر، دہلیز پر، اگر تم مطلع ہوتے ان کے اوپر تو تم فرار ہو جاتے پیٹھ پھیر کر، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جیسے پچھلا والا تھا واقعہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سینکڑوں سال کے لیے سلا دیا، اسی طرح ایک اور معجزہ، ایک اور کرشمہ اللہ تعالیٰ کا، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھا دیا، ہم نے انہیں جگایا۔ کیوں جگایا؟ آگے اس کی وجہ بتائیے، یہ لام لی کے ساتھ، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ یعنی اس پورے واقعے کے اندر جو ایک بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا، جو اس کا اب ذکر آ رہا ہے، کہ وہ آپس میں سوال کریں، پوچھیں ایک دوسرے سے۔ تو کیا انہوں نے ڈائلاگ ہوئے؟ قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبستم، کم کا مطلب ہے کتنا۔ جیسے آپ لوگ سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کم ریال، اصل جملہ تو ہوتا ہے کم ریال ہاضا یا سم تھنگ لائک، بٹ ہم کم ریال، کم یا صرف کم ہی کہتے ہیں تو انہیں سمجھ لگ جاتی ہے۔ تو کم لبستم، کتنا رہے تم، لبی سے یلبسو مطلب ہوتا ہے کسی جگہ قیام کرنا، ٹھہرنا، رکنا۔ تو کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو، کتنی دیر یہاں سوئے رہے، کتنی دیر رہے یہاں پر؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے یہاں پر دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ وہ بات ہے جو شروع میں آئی تھی، تو وہاں کہا گیا تھا کہ دو گروہ ہوں گے جو آپس میں سوال کریں گے، دو گروہوں کے اندر جو اختلاف یا سوال پیدا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو بس ایسے ہی تھوڑی سی دیر سوئے ہیں، زیادہ زیادہ ایک دن سوئے ہوں گے، اب زیادہ چانس تو یہ کہ اس سے کم ہی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا اس سے کم ٹھہرے ہیں، اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اب محسوس ایسا ہوتا ہے، یہ حافظ ابن کثیر نے اس کی جو تفسیر کیا، انہوں کا خیال ہے، انہوں کا کہ وہ گئے ہوں گے جب تو کوئی دن کا وقت ہوگا، اور جب وہ رات کو اٹھے ہوں گے تو رات کا وقت ہوگا، ایسا کوئی ٹائم ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور شاید پھر وہ باہر نکلے ہوئے ہوں گے تو انہیں پھر کوئی بالکل ہی فرق عالم نظر آیا ہو سکتا ہے کہیں مکڑی نے جالے بن دی ہوں یا کچھ ایسا کچھ ہوا ہو، تو انہیں لگا ہو کہ یہ کچھ ہے فرق۔
تو اس میں انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبستم، کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے جو تم ٹھہرے ہو، یعنی تم کتنا ٹھہرے ہو، تمہاری مدت قیام کو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، یہ خود اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ویسے ہی سوال جواب ہیں، جب قیامت والے دن لوگ اٹھیں گے تو اس وقت یہ سوال کریں گے۔ اس ساری حکایت میں، اس معجزے میں جو محسوس ہوتا ہے، جو اصل حکمت تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ آپس میں سوال کریں گے اور لوگ بھی اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ برزخ کی زندگی کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو جیسے یہ 300 سال سو کر اٹھ گئے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی قبروں میں جائیں گے اور سو کر اٹھ جائیں گے۔ وہ ہڈیوں سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے کیونکہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور یہ 300 سال سوئے رہے اور زندہ رہے اور ان کے اندر ان کی جو جسم تھے وہ گلے سڑے نہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور ان کو اللہ نے جس طرح اٹھا دیا، اس طرح قبروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھا دے گا۔ ہاں، یہ اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ تھے اللہ کے ولی، نیک بندے، بٹ ان کو اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو سوالوں کے جواب نہیں پتا ہوتے۔ اللہ کے رسولوں کو پتا ہوتے ہیں وہ سوال جن کے جواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی صورت میں ڈسکس کیا تھا، تو وہ سوال پوچھے، حضور نے سوالوں کو جواب دیے، اور روح کے متعلق جہاں سوال کیا تو وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس صورت کے متعلق بھی یہ حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ 3 سوال پوچھے، جس میں اصحاب کہف کا سوال بھی تھا، ذوالقرنین کا سوال بھی تھا، اور روح کا سوال بھی تھا۔ تو روح کے سوال کا جواب بہرحال پچھلی صورت میں ہی آ گیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اوپر سے علم نہیں آ رہا ہوتا جس کو وہ اتھینٹک طریقے سے بتا سکیں کہ جی ہمیں اللہ کی طرف سے علم آیا ہے۔ وہ تو جو کہہ دے وہ پھر نبی کے دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ان کو واضح ہو گئی کہ پتہ نہیں کتنی دیر ٹھہرے، ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آپ اس واقعے میں دیکھیں کہ تو بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اصل جو حقیقت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی اس میں ایک لیسن ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کرتا؟ اب اس کی جو حکمت ہے، اصل حقیقت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہی آگے جب ہم حضرت موسیٰ والا واقعہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں بہت کلیئر واضح ہو کر آتا ہے کہ اللہ کی حکمت کو ہاں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی، وہ بار بار جو اللہ نے بندہ بھیجا تھا اس سے سوال کرتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، جتنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز عطا فرمائی ہیں عقل و شعور کی، اس سے ہم جو چیز سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ اور اس میں بھی اصل امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمارا پروردگار کون ہے، ہمارے لیے احترام کے قابل، اطاعت کے قابل اللہ کا آخری رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ آ جائے، اس کے بعد ہم نے جہاں ہماری فیکلٹیز کی کیپیسٹی ہے اتنی بات ہم سمجھ لیں گے۔ جہاں پر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم نے عقل استعمال کرنی ہے جہاں جہاں عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں محکمات ہیں، جہاں متشابہات ہیں، اس میں اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب آسو احدکم، پھر بھیجو اپنے میں سے ایک کو، یا انہوں نے آپس میں اب ڈائلگ کر رہے ہیں کہ یار چلو پھر ایک بندے کو بھیجتے ہیں۔ بِوَرِقِكُمْ، ورق جو ہے بنیادی طور پہ ورق کا تو مطلب ہوتا ہے پتا، لیف، جس سے اردو میں پھر ورق استعمال ہوتا ہے جو کتاب کا ورق ہوتا ہے، انگریزی میں بھی لیف اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جو چھوٹی کتاب ہوتی ہے یا کتابچہ ہوتا ہے اس کو لیفلیٹ کہتے ہیں۔ تو ورق کا مطلب بنیادی طور پر پتا ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے۔ اور ہم ویسے جو پرانے زمانے میں وہ کھیر بناتے تھے اس پہ بھی ورق لگے ہوتے تھے جس کو کہتے ہیں چاندی کے ورق ہیں۔ تو ایکچولی ایک لفظ ہوتا ہے ورق اور ایک ہوتا ہے وریق۔ یہ جو وریقون ہوتا ہے یہ چاندی کے سکے کو بھی کہا جاتا ہے، اس کا بنیادی مطلب ویسے چاندی ہوتا ہے۔ تو چاندی کے سکے کو بھی کہتے ہیں، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے پیسوں کے ساتھ بھی ورقکم، اپنے پیسے دے کر بھیجو، اپنی رقم دے کر بھیجو، اور یا آپ لفظی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے چاندی کے سکے کے ساتھ بھیجو، آج ہی اس والے سکے کے ساتھ، یعنی ان کو جو بھی پیسے ہوں گے اس میں سے انہوں نے نکالے، انہوں نے کہا یار یہ پیسے لے دے کر اپنے میں سے ایک کو بھیجو الی المدینہ، شہر کی طرف، فل ینظر، پھر وہ
دیکھے، یعنی فل ینظر لفظی ترجمہ چاہیے کہ وہ دیکھے، تو اس کو بھیجو تاکہ وہ دیکھے۔ دیکھے تو مراد یہ ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھے، وہ جائے اور ہوشیار ہو کے جائے اور غور سے دیکھے۔ ایہا ازکا اطعامن، ایو مطلب ہوتا ہے کون، ایہا، ایہا کا مطلب ہو جائے گا اس کا کون، اس کا کون یعنی مدینہ کی طرف بھیج رہے ہیں تو مدینہ کا کون، یعنی جو شہر کے لوگ ہیں، جو شہر کا ایریاز ہیں، تو وہاں پر ان میں سے کون سا والا ہے، ازکا زیادہ پاکیزہ، طعامن کھانے کے لحاظ سے، تو کھانے کے لحاظ سے کون سا زیادہ پاکیزہ، یعنی ان کو اب بھوک لگی ہے، انہوں نے کھانا کھانا ہے، تو انہوں نے کہا جی سارے نہیں جاتے، پکڑے جائیں گے، ایک بندے کو بھیجتے ہیں، وہ جائے دیکھتا بھالتا ہوا جائے اور اس چیز کو خیال رکھے کہ جو کھانا ہے وہ پاکیزہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو مشرک قومیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی، بٹ اپیرنٹلی یہ عیسائیوں کا واقعہ ہے، تو کچھ ان میں سے جنون عیسائی بھی ہوں گے، جب شہر میں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی مل جائیں گے جو اتنا اوپنلی، جنہوں نے جھگڑا نہیں کیا ہوگا، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا ہوگا، تو وہاں جا کے دیکھ بھال کر دیکھے کہ کہاں پر پاکیزہ کھانا ملتا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر وہاں سے وہ لے کے آئے تمہارے کھانے کے لیے کچھ۔ یہ چیز ہمارے ہاں سم ہو کچھ لوگ ہیں جو بڑے کیئرلیس ہو جاتے ہیں، اور وہ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی بس ٹھیک ہے جی اتنی مشکل نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی مرغی کھا لو، بیف کھا لو، یہ تو حلال ہی ہوتا ہے، تو وہ کوئی خاص کیئر ہی نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر بالکل کیئرفل ہونا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ جانچ کر چھان پھٹک کر کھانا چاہیے جو پاکیزہ ہو۔ ہمارے یہاں اب تھوڑا حالات بہتر ہو گئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہ جو امپورٹڈ چاکلیٹس وغیرہ بھی آتی تھیں ان کے اندر بھی جو حرام انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہوتے تھے، اور لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، وہ غور ہی نہیں کرتے تھے۔ بہر اللہ بھلا کرے کچھ لوگوں کا جنہوں نے اس پہ ایفرٹ کی، اور یہ پھر اس کے اوپر اب اردو میں بھی لکھ دیتے ہیں، اور اکثر حلال لکھا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ایک سرٹن تسلی ہو جاتی ہے۔ تو کھانے پینے کے اندر پاکیزہ کھانے کو ڈھونڈنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ول یتلطف، یہ لفظ ہے جس کے اوپر قرآن شریف کا نصف ہو جاتا ہے۔ تو ول یتلطف جو ہے یہ لطف سے ہے۔ اب لطف ہے، لطف میں لطیف کا مطلب بھی شامل ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فنون لطیفہ، تو فنون لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے فائن آرٹس، جس کے اندر باریکی ہو، جس کے اندر ایک باریک بینی ہو، لائٹ ہو۔ یہ لطیفہ بھی اسی سے ہوتا ہے، جو لائٹ ہارٹڈنس ہوتی ہے بیسیکلی، نرمی ہو جس کے اندر۔ اور پھر یہ جو تلطف ہے باب تفاعل سے، اس کے اندر ذرا تکلف کر کے نرمی اختیار کرنا، باریک بینی اختیار کرنا، سٹل ہونا، یعنی لطیف سے مطلب ہلکا ہونا، سٹل ہونا بھی ہے، کہ جب تم جاؤ تو ایسے سٹل طریقے سے جاؤ کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ ولا یشعرن بکم احدا، کہ کوئی تمہیں شعور نہ پا سکے، تمہیں سمجھ نہ سکے، لا یشعرن بکم، اور نہ وہ خبر پائیں تمہارے متعلق، یشعرن، احدن کوئی ایک بھی، احدن شاید اس کی پھر تمییز ہے، یعنی یہ بنے گا اس کا مطلب وہ نہ شعور دے، یشعرن، ہاں، کیونکہ شعور تو ہوتا ہے نا، شعارہ یشعرو کا مطلب ہوتا ہے شعور حاصل کرنا، اشعرہ یشعرو ہو جائے گا کسی کو شعور دینا، کسی کو خبر دینا، تو لا یشعرن وہ ہرگز نہ خبر دے بکم تمہاری، احدن کسی ایک کو بھی، یہ پھر اس کا مفعول ہو گیا۔ تو وہ لطیف طریقے سے جائے اور نرمی سے بھی جائے، یعنی وہاں جا کے یہ نہیں کہ کسی سے جھگڑ پڑے، اب جھگڑے والی سچویشن نہیں، اب ہم چھپے ہوئے ہیں اپنی جان بچا کر، تو بس جا کے وہ نرمی سے بس سرسری گفتگو کر کے کھانے کا انتظام کر کے کوئی پاکیزہ کھانے کی چیز ڈھونڈ کر وہ لے آئے، کسی کو پتہ نہ لگے، اور بڑی ہوشیاری سے جائے، چکنا ہو کے جائے۔ یہ لطیف کے اندر یہ سارے جو مفہوم ہیں وہ شامل ہیں، تو انتہا درجے کی نرمی، انتہا درجے کی ہوشیاری، انتہا درجے کی باریک بینی کے ساتھ
اور سٹلٹی کے ساتھ وہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح وہ فٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پھر یہ قرآن معجزہ ہے کہ اس کے برابر کوئی کتاب کوئی دوسرا لکھ نہیں سکا، بلکہ کتاب کیا 10 آیتیں بھی نہیں لکھ سکا، بلکہ ایک سورت تک نہیں کوئی لکھ سکا آج تک جو اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکے۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ کہنے لگے تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے، پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو ان پیسوں کے ساتھ شہر کی طرف کہ وہ جا کر دیکھے کون سی جگہ سے کون سا ان میں پاکیزہ کھانا ہے، پس وہ لائے اس میں سے تمہارے لیے کھانے کو کچھ، اور وہ دبے پاؤں جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم بے شک وہ ان یظہروا علیکم اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر ہو گئے، ظاہرہ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا، نمایاں ہو جانا، ظاہر ہو جانا، غالب ہو جانا۔ تو اگر وہ تم پر غالب آ گئے یا ان پر ظاہر ہو گیا، اگر وہ تمہاری خبر پا گئے، یرجموکم تو تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں اپنے طریقے پر، جو ان کا طریقہ ہے، شرک کا طریقہ ہے۔ تو جو شرک پر اگر شامل ہو گیا، شرک کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس کے لیے تو جنت حرام ہے، پھر وہ تو تباہ ہو گیا، اس کو تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا پھر تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے اس صورت میں، کبھی بھی کبھی فلاح نہیں ہو سکتی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہت کو مشکل آ جاتی ہے، بہت تکلیف آ جاتی ہے، بچہ ہے بیمار ہو گیا ہے، علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، پھر مزہ کرتا ہے اچھا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فلاں سے مانگ لو، فلاں درگاہ پہ جھاڑو پھیرو، تو وہ جھاڑو پھیرو گے تو اس سے تمہارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں وہ کام کر لو جس میں شرک شامل ہو۔ تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا جی مجبور ہو گئے، کیا کرے، یہی تو امتحان ہوتا ہے، یہی تو امتحان کا وقت ہوتا ہے، جب انسان شرک میں چلا جاتا ہے تو پھر کبھی فلاح نہیں مل سکتی۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا بے شک اگر وہ خبر پا جائیں گے تمہاری تو سنسار کر دیں گے تمہیں یا لوٹا لیں گے تمہیں اپنی ملت میں، اور تم اس صورت میں کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یہ پھر ایک اور آگے اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہ جو بھی اب ہوا ہوگا اس کی ڈیٹیل نہیں پتا، وہ گئے ہوں گے، وہ پرانا سکہ لے کے گیا ہوگا چاندی کا، لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، ان کو سمجھ لگ گئی ہوگی، کوئی ڈائلاگ ہوا ہوگا یا وہ غار تک پہنچے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو بائبل کی یا سٹوریز ہیں دوسری ادھر ادھر کی روایتیں ہیں، وہ بھی ان میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا آثرنا کا مطلب ہے کسی کو کسی بات پر مطلع کرنا، تو اس طرح ہم نے مطلع کر دیا علیہم ان کے اوپر، یعنی لوگوں کو ہم نے ان کے اوپر مطلع کر دیا، ان اطلاع دے دی لوگوں کو ان کے متعلق، یعنی ان کا حال ایکسپلین کر دیا، ان کو سمجھ لگی کسی نہ کسی واقعے سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جس میں وہ لوگ ان کے خلاف نہیں ہوئے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں پر جو رومن امپائر تھی وہ اب عیسائی ہو چکی تھی، اور عیسائی ہونے کے بعد ان کی وہ والی مخالفت عیسائیت کی تو ختم ہو گئی تھی، اب عیسائیت میں سینٹ پال نے آگے جو بدعتیں داخل کر دی تھیں وہ اپنی جگہ ہوں گی، ان کے اندر بھی ہوں گی، مگر وہ اب جو خاص طور پہ ولی ہیں ان کی تو بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ تو ہم نے اس طرح مطلع کیا ان کے اوپر لیا علم تاکہ وہ جان لیں، کیا جان لیں، ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہنے والا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اذ یتنازعون بینہم امرہم جب وہ آپس میں ان کے مقابلے میں جھگڑ رہے تھے، خیر وہ جو جھگڑ رہے تھے وہ اب آگے، اس سے یہ بات ہوتی ہے، پچھلی بات ختم ہو جاتی ہے اور آگے کی بات شروع ہو جاتی ہے، مگر جب وہ یہ بات کر رہے تھے جھگڑ رہے تھے، یعنی ہوا یہ ہوگا کہ اب وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ
جو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ اپنے غار میں ہی چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، اور شاید لوگوں کو مکمل اطلاع ملی ان کی وفات کے بعد۔ تو جب وفات ہو گئی، پچھلا والا جو پچھلی آیت والا تھا جتنا واقعہ وہ ختم ہو گیا، تو اب جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، کیوں کیا جھگڑ رہے تھے وہ آیت کے اگلے پورشن میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کیا ان کے اوپر لوگوں کو، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے ان کے بارے میں، ان کے آپس میں، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا یہ ہے کہ قیامت آئے گی، انسان دوبارہ اٹھ کر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ جو لوگوں کو سب سے بڑا شبہ یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ بندہ دوبارہ کیسے اٹھے گا، کیسے ہڈیوں سے دوبارہ اس کے اوپر چمڑا چڑھے گا اور گوشت چڑھے گا اور پھر انسان بنے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں، روز بھی ہم نشانیاں دیکھتے ہیں۔ ایک سیزن آتا ہے، ساری جو پودے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، پتے ختم ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں درخت، پھر بہار کا موسم آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی اللہ نے دکھائی کہ کئی سو سال تک وہ لوگ سوئے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا۔ اب اس کے بعد ان میں اختلاف کیا ہو رہا تھا، وَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، یہ ہے جی بے نون اور یہ بنا یبنی، اس کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا، اس سے پھر فعلان کے وزن پر ہے بنیان۔ تو بنیان جو ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ تعمیر کیا، یعنی عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبالغہ ہے، بہت زیادہ بناؤ۔ تو انہوں نے کہا تعمیر کرو ان کے اوپر ایک عمارت، تعمیر کرو ان کے اوپر یعنی ان کے غار کے اوپر، جس غار میں وہ رہے 300 سال یا جتنے سال، اس کے اوپر ایک عمارت تعمیر کرو۔ یہ ان کے اندر اب آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے ان کو، یعنی جو بھی ان کی حالت تھی، یہ کیا تھے، مسلمان تھے، عیسائی تھے، یعنی اس وقت تو عیسائی ہی مسلمان ہوتے تھے، تو جو بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی حالت بہتر جانتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے ولی، واقعی میں صحیح ولی تھے یا نہیں تھے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے اوپر اب ہمیں کوئی یادگار بنانی چاہیے۔ تو قال الذین غلبوا علی امرہم، تو انہوں نے کہا جو اس معاملے میں غلبہ حاصل کر گئے، ان کے معاملے میں جو ان کے اندر اختلاف تھا، اس کے اندر جو لوگ غالب آئے، انہوں نے کیا کہا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے اوپر لازماً بنائیں گے ایک مسجد۔ تو ہم اس غار کے اوپر یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دیں گے۔ یادگار کے طور پر مسجد بنانا یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو یہودیوں اور نصرانیوں کے جو عبادت خانے ہوتے تھے وہ بھی پہلے بیسیکلی مسجد نہیں ہوتی تھی، اور یہودی تو آج بھی سجدے کرتے ہیں، مسجد کا مطلب ہی سجدے کی جگہ ہے۔ نصرانیوں نے سجدے چھوڑ دیے، اس کے اندر وہ جا کے نیل ڈاؤن کرتے ہیں اور مانگتے وہ بھی اللہ سے ہی ہیں ویسے، بس وہ کنفیوز کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ایک یادگار کے طور پہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، موحد ہے۔ اور وہ لوگ جو شرک کی وجہ سے اپنی قوم سے فرار ہوئے، ان کے لیے یہ رتبہ ہوا کہ پھر وہی پہلے لوگ ان کے خلاف تھے، اب لوگ اتنے ان کو پسند کرنے والے تھے کہ انہوں نے انہیں اتنی محبت کی کہ ان کی یادگار میں وہاں پر مسجد تعمیر کر دی۔ ویسے یہ نہ بھی ہو تو یہ بھی ایک بڑی کامن چیز ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور حق بات کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جب وہ دنیا سے گزر جاتا ہے، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر اب وہ ڈائریکٹ ان کو ایسا بات نہیں کر رہا ہوتا جس سے انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے، اب اس کو یاد کر کے لوگ پھر اس کی یادگاریں بھی بناتے ہیں، اور بہت زیادہ حد سے گزر بھی جاتے ہیں، بعد کا اس کو پوجنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب زندہ ہوتا ہے تو تب اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو یہ تو خیر بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوئی کہ جی قبروں میں مسجدیں بنا لینی چاہیے، یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ غار ہی ان کی قبر تھی، یہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں پتہ لگتا کہ اس غار کے اندر ہی ان کو کھود کر قبر بنائی گئی۔ علیہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر عمارت بناؤ، تو یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قبریں ان کی کہیں اور تھیں، وہاں پہ مسجد بنا دی گئی غار کو یادگار رکھنے کے لیے، اور یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے وہاں مسجد بنا بھی دی تو پھر وہ لوگ جو غالب آئے وہ مشرک لوگ تھے،
یا وہ صحیح لوگ نہیں تھے، یا ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، یا ان کی امت میں اجازت ہوگی۔ ہماری امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے یہود اور نصرانی، جنہوں نے اپنے انبیاء کو قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ ویسے کئی قبرستان اور اس کے ساتھ مسجد بنی ہو، اس میں ویسے ایسا ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم قبروں میں جنازے کے لیے بھی جگہ بنا دیتے ہیں، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ پرابلم وہاں ہے جو مسجد کے اندر قبر آ جاتی ہے اور اس کے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی مسجد کے اندر آ گیا، بٹ وہ ایک پرابلم ہوئی ہے کیونکہ وہ اب اس میں ایکسپینڈ کرنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو حضور کا جو مسلح ہے اسی کو مسلح رکھنا چاہتے تھے، تو انہیں دونوں سائڈوں پہ ایکسپینڈ کرنا تھا، تو پھر وہ آپ کا روزہ مبارک بھی اس کے اندر آ گیا۔ ادروائز یہ کوئی ریکمینڈڈ یا ڈیزائربل نہیں ہے، خاص طور سے اس حدیث کی روشنی میں۔ یہ جو سورۃ کہف کا واقعہ ہے پورا، یہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری کتابوں میں بھی بیان کیا ہے، تورات میں اور انجیل میں، یا صرف قرآن میں ہی ہے؟ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوتی تھی، تو جو ہسٹری سے پتہ لگتا ہے وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے کوئی دنیا سے اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ رومن گورنمنٹ تھی اور وہ مشرک تھے، اور پھر وہ 300 سال سوئے رہے، تو اس وقت تک وہاں پہ جو رومن گورنمنٹ تھی وہ عیسائیت قبول کر چکی تھی۔ تو اس لیے تورات اور انجیل میں اس کا آنے کا امکان نہیں ہے۔ ویسے لوگوں نے وہ 7 سلیپرز کے نام سے عیسائیوں نے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں ڈیٹیلز، تو ان کی روایتوں میں یہ ملتا ہے، آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا ہے سچ۔ 7 کے نام سے پلیز آپ نے کیا بولا؟ 7 ان کی سلیپرز، روایتوں میں جی 7 7 سلیپر، اوکے، سونے سلیپ، والے، جی رائٹ ہے، 7 سلیپرز کے نام سے روایت ہے۔ جی۔ وہ تورا میں اوکے، 7 سلیپرز۔ جی میں ایک میسج کیا، اس سے ذرا وضاحت کر دی۔ سورۃ الشعراء میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی سے بات کرو، جی یہ تو الفاظ سے ہی واضح ہے کہ فرعون کے پاس بھی اگر سے جانا ہے تو اتنا بڑا سرکش ہے تو بات نرمی سے ہی کرنی ہے۔ جی یہاں بولا جب تلطف یوز ہوا نا، وہاں کتنا جی جی، لفظ استعمال ہوا، ان دونوں میں کیا سملیرٹی ہے؟ نہیں یہ تلطف میں تو لطف ہو گیا نا، اس میں تو مہربانی، نرمی اور سٹلنس شامل ہے۔ وہاں جو لفظ استعمال ہے وہ لین تھا میرا خیال ہے۔ لین کا مطلب ہوتا ہے وہ بھی نرمی ہوتا ہے، اس میں صرف نرمی کا ہی لفظ شامل ہوتا ہے، ویسے اس میں یہ باریک بینی والا نہیں مفہوم ہوتا۔ تو ہم یہ آلریڈی پڑھا ہے کہ فیل ہوتا ہے جس میں کام کا ہونا پایا جاتا ہے، تو جب فیل ہوگا تو ایک فائل بھی ہوگا، اور فائل جملے میں ہونا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ وہ فائل ہو یا نہ ہی فائل بھی ہو سکتا ہے، بٹ فائل ہوتا ہے بیسیکلی ایکٹیو وائس کے اندر، یہ تو لازمن ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں ہم ڈوور کہتے ہیں، یہ سبجیکٹ کہتے ہیں، اور ایک مفعول بھی ہوتا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو جملہ چل جاتا ہے، اور کچھ میں ہو ہی نہیں سکتا، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا وہ بیٹھا، تو وہ بیٹھا کے اندر مفعول کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ فعل لازم ہے۔ اچھا یہ جو مفعول ہے اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ڈیٹیل کا لفظ زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ یہ جو ڈیٹیل کے معنوں میں جو مفعول آتا ہے، اور عربی میں 5 مشہور مفعول ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، مفعیل خمسہ، وہ نصب میں ہوتے ہیں، تو یہ مفعول بھی نصب میں ہوتا ہے۔ تو جب جملہ ہم دیکھیں ضرب زید خالدن، مارا زید نے خالد کو، اس کے اندر ضربہ ہو گیا فعل، زیدن جو ہے یہ فاعل ہے، اور خالدن جو ہے یہ مفعول ہے، اور یہ پتہ ایسے لگتا ہے کہ زیدن رفع میں ہوگا اور خالدن نصب میں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ رفع کی ایک وجہ ہوتی ہے فاعل ہونا، اور نصب کی ایک وجہ ہوتی ہے مفعول ہونا۔ تو جملے میں جب یہ آئیں گے کسی فعل کے ساتھ تو ہم پہچان لیں گے کہ ان میں سے فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے، اس لیے ہمیں اعراب کو سمجھنا، رفع نصب جر کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر جملے کی ابتدا فعل سے ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ جب ہوگا تو آپ اس میں رفع نصب کی روشنی میں فاعل اور مفعول کو پہچان سکتے ہیں۔ اب آپ نے ان جو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں آپ نے یہ بتانا ہے
کہ یہ رفع میں ہیں یا نصب میں ہیں، اور فاعل ہیں یا مفعول ہیں، اور کس فعل کے ہیں؟ قلوبکم جو یہ مفعول ہے، اچھا، قلوبکم مفعول ہے، کس؟ یہ فائل ہے. قلوبکم جی اچھا، فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ فاعل ہے، کیسے پتہ لگا یہ فاعل ہے؟ یہ پیش ہے نا جی. رفع کیونکہ رفع ہے یہاں پر قلوب پر پیش آئی ہے، اس لیے یہ فاعل ہے۔ کس فعل کا فاعل ہے؟ کسر کسرت. کسرت. کسرت کا، کسرت کسط کا۔ پھر سخت ہو کسرت کا گئے فائل. تمہارے دل، اس میں مفعول ہے ہی نہیں کیونکہ یہ بھی فعل لازم ہے۔ اچھا جی، اس میں بتائیے۔ یہ بھی رفع الجبال و رفع. یہ رفع ہے تو پھر یہ کیا ہوا، فاعل بنا یا مفعول بنا؟ مفعول میں یہ سائڈ پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، رفع کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ فائل بنانا. فائل فاعل بنا۔ فائل کس فعل کا فاعل ہے یہ؟ تکون تکون تکونو کا، تو وہ ہو ہو جائیں گے، جائیں ہو گے جائیں گے. پہاڑ۔ اچھا جی، اس میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ نصب میں ہے. نصب مفعول ہے. مفعول ہے۔ یہ نصب میں مفعول ہے، وہ منع کرتے ہیں عام روزمرہ استعمال کی چیزیں۔ اور یہ جی الجحیم جہ الجحیم مفعول ہے. مفعول ہے، نصب ہے۔ یہ بھی مفعول ہے نصب میں کیونکہ ہے. نصب میں ہے۔ نصب. نصب تو لازمن تم دیکھو گے جہیم کو، لترون جہنم کو. الجحیم۔ جی نصر رفع میں ہے، فاعل رفع ہے، میں ہے، فاعل ہے، کس اور فعل کا؟ فتح جاء جا کا فاعل، اور فتح کیا ہے؟ مفعول ہے اللہ وہ بھی فائل ہے. نہیں، وہ بھی وہ بھی فائل ہے. فاعل ہے، ہاں۔ فتح فاعل ہے، وہ کس فعل کا فاعل ہے؟ اللہ جاء اللہ اللہ کا. کا. نہیں، اللہ اللہ تو کی فعل ہی فتح. نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں، اسم ہے۔ جاء نہیں نہیں، جاء کا جاء وہ نصر بھی اللہ جا کا جا فاعل کا ہے، تو آ گئی مدد جب آگے مدد اور اللہ آ کی گئی فتح۔ فتح. یہ اس میں وہ ہوا. یہ جملہ اس میں ہو نا. نہیں نہیں، جب آ گئی مدد، جا فعل سے شروع ہو رہا ہے نا، تو جملہ فعل ہی ہے، ہاں آ فعل. گئی اللہ کی جملہ مدد فعل. اور فتح، جملہ فعل ہے. یہ بھی جملہ فعل ہی ہے، یہ بھی فعل سے شروع ہو رہا ہے، رائی تھا۔ تو یہ اس میں دیکھا کیا ہے؟ لوگوں نے، یہ نصب میں ہے. دیکھا لوگوں نے نصب اللہ مفعول ہے۔ نہیں، دیکھا لوگوں نے، اس کا ترجمہ بنے گا دیکھ کو، دیکھا لوگ دیکھتے ہیں لوگ. داخل ہوئے. روایت نہ تھا. دیکھتے شاہی ہیں صاحب کہنا لوگ نا، دیکھا لوگوں جب نے۔ وہ داخل ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں، دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں لوگ داخل ہوئے. داخل ہوتے ہوئے دین میں نہیں تو فوج دیکھتے ہیں نہیں، لوگ داخل تم ہوتے ہیں نے تو پھر لوگ تو فاعل ہوگا نا، جی تو اس یہ کا تو مطلب جملہ ہے دیکھتے ہیں لوگ نہیں ہو سکتا اگر یہ فاعل نہیں ہے تو۔ اور دیکھا کہ انسان داخل ہو رہے ہیں ہاں، کس نے نہیں، دیکھا؟ اور لوگوں نے تم سب نے دیکھ لو، ہاں، اور تو نے دیکھا اور تم لوگوں ہاں کو، دیکھ لوگوں کو۔ لوگوں کو لوگوں داخل کو۔ ہوتے ہیں اللہ کی کیا فوج فوج اللہ کے دین میں۔ ہاں، پھر آگے جب یدخلون کا یہ فائل بنے گا وہ بات کی بات ہے، اور جب ہوں رفع اور نصب دونوں چیزیں واقع ہو رہی ہوں تو پھر جو نصب ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ، جو اگلا سٹیج ہے نا وہ نیچے والی سٹیج امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو یدخلون کا فائل ہے اور رئیتا کا مفعول ہے، تو اب رفع نصب دونوں آ گئے تو نصب کی سٹیج امپلیمنٹ ہو جائے گی، اور جب تم دیکھو گے، اور تو دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں اس میں بس جی چاہیے کہ عبادت کرو رب رب کی. رب رب کی، جو ہے جی مفعول ہے میں رب حیا مفعول ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو جی یا بدو کا مفعول ہے، بالکل صحیح۔ اس کے اندر یہ یتیم بھی جی مفعول ہے فضال کا، مفعول ہے، ذالکہ تو کوئی فعل نہیں ہے نا، اور فعل سوری کا اللہ جی کا یدو وہ تک. یدعو کا مفعول ہے، الذی یدعو الیتیم۔ یتیم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں نہ شامل کرے جن کو اس نے گمراہ کر دیا، جن کے لیے کوئی دستگیر نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ خاص اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مدد بھی فرمائے اور ہماری رہنمائی بھی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔